بہرحال اب اس آیت میں آگے بڑھیے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ آج ہمیں درس تو یہی ختم کرنا ہوگا۔ البتہ میں ایک بات تھوڑے سے وقت میں اور آپ سے عرض کر دوں، اس معاملے میں مجھے مولانا مودودی صاحب سے شدید شکایت ہے اور شدید رنج ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں وہی رخ اختیار کیا، اور صرف وہ رخ اختیار کرتے تو مجھے اتنی شکایت نہ ہوتی جب اگر شاہ ولی اللہ نے کیا ہے اور کسی اور نے بھی اگر وہ انداز اختیار کر لیا ہے تو مولانا مودودی سے بھی اگر ہو گئی فروگزاشت تو میں اسے فروگزاشتی کے درجے میں رکھتا۔ لیکن مجھے ایک چیز عجیب نظر آئی ہے آج میں نے خاص جب تحقیق کی ہے اس آیت کے بارے میں، انہوں نے اپنے حواشی میں شاہ ولی اللہ کے ترجمے کا ذکر کیا، انہوں نے شاہ رفیع الدین کے ترجمے کا بھی ذکر کیا، ان دونوں کے ترجمے کا تو ذکر کیا جس میں کجی کا لفظ آیا ہے، لیکن شاہ عبد القادر کے ترجمے کا ذکر نہیں کیا جس میں کجی کا لفظ نہیں آیا۔ اب یہ جو انتخاب ہے کہ ایک شے کو اختیار کرنا ایک کو نہ کرنا، حالانکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو صاحبزادے جو ہیں شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، دونوں چوٹی کے مترجم ہیں اور وہی سب سے زیادہ مستند مترجم مانے گئے ہیں۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے اس کو مانا گیا ہے کہ وہ بامحاورہ ہے، شاہ رفیع الدین کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہ ہے کہ مستند ترین ترجمے وہی۔ تو اگر شاہ ولی اللہ کا بھی ان کی نگاہ میں آیا اور شاہ رفیع الدین کا بھی آیا تو شاہ عبد القادر کا کیوں نہیں آیا، جنہوں نے اس سے ہٹ کر ترجمہ جو ہے اختیار کیا؟ یہ پک اینڈ چوز جو ہے یہ در حقیقت دلالت کرتا ہے کہ وہ اصل میں زیر اثر ہیں کسی غلط تصور اور غلط فکر کے۔ اور اسی میں مجھے یاد آیا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں بالکل اسی کی ایک مثال موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں درج تھا اور ہے اب بھی کہ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا، 5 لاکھ درہم کا مال غنیمت۔ حضرت عثمان نے وہ سارا کا سارا اپنے سالے مروان ابن حکم کو بخش دیا، بس یہ واقعہ ہبہ کر دی۔ اب صرف اس واقعے کو درج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عثمان نے خیانت کی، وہ مال غنیمت ان کی جاگیر تو نہیں تھا، وہ تو مال جو ہے مسلمانوں کا ہے، 1/5 حصہ اس کا بیت المال میں جائے گا، 4/5 حصہ جو ہے وہ غنیمت کا تقسیم ہوگا مجاہدین میں، یا اگر 1/5 حصہ ہی وہ آیا تھا، 4/5 حصہ وہاں تقسیم ہو چکا تھا، یہ 1/5 تھا تو یہ بیت المال کی ملکیت تھا، حضرت عثمان کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھا۔ 5 لاکھ اگر 1/5 تھا تو گویا کہ 25 لاکھ کی تھی وہ، جس میں سے 20 لاکھ وہاں تقسیم ہو چکا، 5 لاکھ آیا تو یہ بیت المال کی ملکیت ہے۔ یہ اپنے کسی رشتہ دار کو، اور رشتہ داروں میں بھی جو سالہ ہو، سالار جنگ جو ویسے بھی ایک بدنام رشتہ ہے دنیا میں، آج بھی اس کے ساتھ جو ہے طرح طرح کی نسبتیں ہیں، اس کو بخش دیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو گویا کہ اس روایت ہی کو سامنے رکھا جائے تو وہ تو ایک عام انسان کی سطح پر آ گیا، عام دنیا دار انسان ہے۔ کون؟ ذو النورین خلیفہ ثالث، چوٹی کے صحابہ میں سے۔ اب یہ واقعہ انہوں نے دلیل یہ دے دی کہ صاحب یہ تو کتابوں میں نے کوئی اپنے گھر سے تو نہیں گھڑا ہے، یہ تو تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ہے۔ لیکن اگر یہ بات بھی سامنے ہو کہ انہی تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی روایت یہ بھی موجود ہے تفصیل سے، تفصیل کیا ہے اس واقعے کی کہ جب وہ مال غنیمت آیا، وہ مال غنیمت ہوتا تھا اجناس کی صورت میں، چیزوں کی صورت میں، وہ کوئی نقد تو نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان نے مجلس شورا سے اجازت لے کر وہ سارا مال 5 لاکھ میں خرید لیا، 5 لاکھ بیت المال میں داخل کر دیے، اپنی ذاتی جیب سے اس مال کو خرید لیا، وہ بھی اجازت سے، اصحاب شورا کی اجازت سے، کہ بجائے اس کے کہ یہ سارا مال جو ہے بیت المال کے اندر اس طرح جمع کیا جائے، نقد میں 5 لاکھ میں یہ مال اگر آپ اجازت دیں تو میں لے لیتا ہوں، 5 لاکھ بیت المال میں داخل ہو جائیں گے، یہ مال اب آپ کی ذاتی ملکیت ہے، اب آپ جسے چاہیں ہبہ کریں، کسی کو دے دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ تفصیل بھی اگر موجود ہو تاریخ کی کتاب میں، پھر ایک شخص اس واقعے کو جو ہے مجمل بیان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی نقطہ نظر کی کجی ہے، کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی اپنی سوچ کے اندر جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ بات جس کی مجھے ایک اور جو ثبوت ہے وہ آج ملا ہے کہ اس میں ترجمے جو اس ترجمے کی تائید کرنے والے ہیں کہ دل کج ہو گئے تمہارے، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، راہ حق سے ہٹ گئے، تو وہ ترجمے تو انہوں نے بیان کر دیے، شاہ ولی اللہ کا بھی اور شاہ رفیع الدین کا بھی، لیکن شاہ عبد القادر کا ترجمہ بیان نہیں کر رہے۔ تو یہ میرے نزدیک در حقیقت اس میں
جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں دوبارہ وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، جو ہمارے بعض اکابر کو، مولانا مدنی رحمہ اللہ کو بہت پہلے یہ شک ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ ان کے مزاج کے اندر صحابہ کرام سے اور بزرگوں سے اور اسلاف سے جو ہے ایک گستاخی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس وقت تک یہ چیزیں اس طرح کی واضح طور پہ سامنے نہیں آئی تھی، لیکن ہوتے اہل اللہ کے جو کسی چیز کو بھانپ لیتے ہیں، کسی چیز کا اندازہ انہیں کسی کے انداز سے ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کا واقعہ یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت تو خیر اس کی بہت ہی بڑی مثال ہے، لیکن ایک مثال مجھے آج ملی ہے اس ترجمے کے اندر کہ سارے ترجمے دلائل کے اندر سابقہ جو ہے انہوں نے کوٹ کر دیے، لیکن یہ کہ شاہ عبد القادر موضح القرآن، یوں سمجھیے کہ اردو زبان کی پہلی تفسیر، پہلے تفسیری حواشی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ جو ہے وہاں پر نقل نہیں کیا ہے۔ یہ اومیشن نہیں ہو سکتی، یہ اتفاقیہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ان کا اپنا ایک چوائس ہے، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے، اور وہی چیز ہے جو میرے نزدیک یہاں نہایت تکلیف دہ ہے۔ تو بس آج اس پر ہم اپنا درس ختم کر رہے ہیں۔ ان تتوبا الیہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں بصراحت اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرو تو یہی تمہارے شایان شان ہے، اور تمہارے دل تو اس طرف مائل ہو ہی چکے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔